بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی اور وہ سو جان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اس کے لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی مگر طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس کو یہی نہیں کہ ستاتا تھا بلکہ بہت محبت کرتا تھا مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کسا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا، اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اسے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا، وہ ہر چند بلوانا چاہتا تھا مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہیں اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے وہ کہا کہ دروازے جھانکنے شروع کیے، ان سے جا کر اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ جا کر اس کو خوشامد کر، صبح صادق سے پہلے کسی طرح بلوا ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور وہاں کا حاضر باش تھا، متفکر اور پریشان بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا، حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ تو اگر صبح صادق تک نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہ۔ اب وہ مطمئن ہو کر آ گیا۔ فقہا نے امام صاحب پر تان شروع کیا کہ ابو حنیفہ حرام کو حلال بنانا چاہتا ہے، ایک شرعی حکم ہے، اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام صاحب نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھا گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے تہجد کی اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی، بس بول پڑی اور کہنے لگی، صبح صادق ہو گئی، میں مطلقہ ہو گئی، اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں تھی، وہ تو تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقیہ ہیں اور مدبر بھی۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اس محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والوں کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ پہلے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا اور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی۔ وہ عہد کر چکا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا، حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اجمالاً کہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہ، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک عہد ہے، جو پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے، اس میں چور بھی تھے، اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دے۔ ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا چور نہیں ہے، اور جو چور نکلے گا تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ چور نہیں ہیں، اور جب چور نکلنے لگتے تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گویا کہ بتلایا نہیں مگر بتلا بھی دیا۔ سارے چور متعین ہو گئے، یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات ہے، سبحان اللہ۔ دو شخص آپس میں شریک تھے، ان کے پاس 8000 اشرفیہ جمع ہو گئی۔ ایک چونکہ پیشے سے واقف تھا اور دوسرا ناواقف تھا، اس لیے اس واقف کار نے ناواقف سے کہا کہ اب ہمارا مشکل ہے، آپ اپنا حق لے کر الگ ہو جائیں، آپ کام کاج سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے حصے الگ کر لیے اور جدا ہو گئے۔ پھر پیشے سے واقف کار نے بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کا شاہی محل 1000 دینار میں خریدا
اور اپنے ساتھی کو بلا کر اسے دکھایا اور کہا بتلاؤ میں نے کیسی چیز خریدی ہے۔ اس کے ساتھی نے بڑی تعریف کی اور یہاں سے باہر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا خدایا اس میرے ساتھی نے 1000 دینار کا قصر دینوی خرید لیا ہے اور میں تجھ سے جنت کا محل چاہتا ہوں۔ میں تیرے نام پر تیرے مسکین بندوں پر 1000 دینار خرچ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 1000 دینار راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ پھر اس دنیا دار شخص نے ایک زمانے کے بعد 1000 دینار خرچ کر کے اپنا نکاح کیا۔ دعوت میں اس قرآن شریف کو بھی بلایا اور اس سے ذکر کیا کہ میں نے 1000 دینار خرچ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے۔ اس کے ساتھی نے اس کی بھی تعریف کی۔ باہر آ کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی نیت سے 1000 دینار نکالے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بار الہی میرے ساتھی نے اتنی ہی رقم خرچ کر کے یہاں کی ایک عورت حاصل کی ہے اور میں اس رقم سے تجھ سے حور عین کا طالب ہوں، اور پھر وہ رقم راہ خدا میں صدقہ کر دی۔ پھر کچھ مدت کے بعد اس دنیا دار نے اس کو بلا کر کہا میں نے 2000 کے 2 باغ خرید لیے ہیں، دیکھ لو کیسے ہیں۔ اس نے دیکھ کر بہت تعریف کی اور باہر آ کر اپنی عادت کے مطابق جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا میرے ساتھی نے 2000 کے 2 باغ لیے ہیں، میں تجھ سے جنت کے 2 باغ چاہتا ہوں اور 2000 دینار تیرے نام پر صدقہ کی۔ چنانچہ اس رقم کو مستحقوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر جب فرشتہ ان کو فوت کر کے لے گیا، اس صدقہ کرنے والے کو جنت کے محل میں پہنچا دیا گیا، جہاں ایک حسین عورت بھی اسے ملی اور اسے 2 باغ بھی دیے گئے اور وہ نعمتیں ملی جنہیں بجز خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو اسے اس وقت اپنا وہ ساتھی یاد آ گیا۔ فرشتے نے بتلایا کہ وہ تو جہنم میں ہیں، تم اگر چاہو تو جھانک کر اسے دیکھ سکتے ہو۔ اس نے جب اس جہنم کے اندر جلتا دیکھا اس سے کہا کہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی چمکا دے جاتا، اور یہ تو رب تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ میں بچ گیا۔ ناظرین ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔